السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ 28واں پارہ سورہ منافقون کی آخری کی دو آیتیں، آیت نمبر 10 اور 11 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو ایک بہت بڑی نعمت مال کی شکل میں عطا کی ہے۔ یہ مال بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس مال کے ذریعے سے کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اگر مال نہ ہو تو آدمی نیک کام نہیں کر پاتا ہے۔ مثال کے طور پر حج، مال ہے تو حج فرض ہے۔ زکوٰۃ دیکھ لیجئے، مالداروں پر فرض ہے۔ مال نہیں ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ خود زکوٰۃ کا مال کھائیں گے۔ صدقات و خیرات کو دیکھ لیجئے، اللہ کی راہ میں آدمی خرچ کرتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، کب؟ جب اس کے ہاتھ میں 4 پیسے ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرے کام ہیں، سماجی کام، سوشل کام، جیسے غریبوں کی مدد کرنا، بیماروں کا علاج کرنا، پانی کا انتظام کرنا، سائے کا انتظام کرنا، راستہ درست کرنا، یا غریب کی بیٹی کی شادی کرنا، مکان بنانا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ ساری نیکیاں صرف اور صرف مال کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ اور مال کے ذریعے سے ایک بہت بڑی نیکی مسجد بنانا، مدرسہ بنانا اور بہت سارے کام ہیں جس کے ذریعے سے ہم پورا کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہہ رہا تھا کہ مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ہم اپنے اوپر خرچ کریں، جائز جگہوں پر خرچ کریں، زیادہ خرچ نہ کریں، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقات و خیرات نکالیں، مسجد مدرسہ کی تعمیر کے لیے اپنا پیسہ خاص رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جیسے چاہیں کھائیں، جیسے چاہے لٹائیں، جو چاہے پہنیں، جو چاہے کھائیں۔ مال تو ہمارا ہے، اللہ نے جو ہم کو دیا ہے وقتی طور پر، لیکن مرضی ہماری اس میں نہیں ہے۔ ہم وہی خرچ کر سکتے ہیں جہاں ہمارے لیے خرچ کرنا جائز ہے۔ ہم وہی لٹا سکتے ہیں جہاں مال کا لٹانا ہمارے لیے جائز ہے، ورنہ مال کما لینا آسان ہے لیکن خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اللہ رب العالمین دونوں کے بارے میں پوچھے گا، تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ ابھی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خرچ نہیں کیے، سوتے رہے اور موت کا فرشتہ آ گیا اور جان نکالنے کے لیے تیار ہو گیا،
اور تب تم یہ کہتے ہو کہ مجھے مہلت دے دو تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں، خیرات کر لوں، نیک کام کر لوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کو ہم نے جو روزی دی ہے، جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کو خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تب ایسا نہ ہو کہ آدمی خرچ نہیں کیا، بچا کے رکھا رہا، سید کر رکھا رہا، اور موت کا فرشتہ آ گیا تو انسان کہتا ہے کہ اب تھوڑا مجھے مہلت دے دو، اب تھوڑا مجھے موقع دے دو۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تم مجھ کو ایک قریبی وقت کے لیے، معمولی وقت کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے موقع دے دے، مہلت دے دے، یعنی میری زندگی بڑھا دے، میں کیا کروں گا؟ فاصدق واکن من الصالحین، تو اب میں صدقہ کروں گا، تیری راہ میں خرچ کروں گا، صدقہ تو خیرات کروں گا، نیک کام کروں گا، اور میں نیک لوگوں میں سے، صالحین میں سے، متقی اور پرہیزگار میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی مرنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے انسان؟ جو بگڑا ہوا تھا، جو بخیل تھا، نافرمان تھا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا تھا، مرنے سے پہلے یہ کہتا ہے اے رب تو مجھے موقع دے دے، میری جان مت نکال، مجھے موقع دے دے، مجھے موقع مل گیا تو میں نیک بن جاؤں گا اور تیری راہ میں خوب مال خرچ کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کے بندے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر جو کچھ تم کرتے ہو۔ صحابہ کرام اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے تھے، خرچ کرنے کے لیے کچھ سوچتے نہیں تھے، بے تحاشا پانی کی طرح مال اللہ کی راہ میں بہاتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انہوں نے اسلام کی خدمت میں اپنی پوری زندگی جہاں پہ ختم کی ہے، اپنی پوری زندگی قربانی دی ہے، وہیں پہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں پوری زمین انہوں نے خود خرید کر کے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت پڑی، ایک موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال، اپنے گھر کا پورا سامان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان، آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ پر انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ ایک کنواں تھا جو یہودی کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کو بڑھانے میں، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تھی، آبادی بڑھ گئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے زمین خرید کر کے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر بے شمار اونٹ کو، سامان کو، اور جو جنگ کی جو ضروریات تھی اور جو سفر کی ضروریات تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ تو یہ صحابہ اکرام کے کچھ نمونے، صحابہ اکرام کچھ مثالیں ہیں جو اس بات پر ہم سب کو تعلیم دیتی ہے، آمادہ کرتی ہے، ترغیب دلاتی ہے کہ ہم بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹیں، اور ہم جتنا خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا بھی عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد آخرت بھی اس کا ثمرہ، اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا درجہ عطا کرے گا۔ تو ہماری یہ گاؤں کی جو مسجد ہے، یہ جس کا کام چل رہا ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیسہ دیا ہے، چند روپے کی شکل میں، چند پیسوں کی شکل میں، جو جس طریقے سے اللہ نے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے گھر بنانے میں ہم اپنے مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اور جہاں جان کی قربانی کی باری آئے وہاں جان کی بھی قربانی دیں۔ یہی ایمان ہے، اور یہی اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا بھی ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔